الصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. محبت سے سبحان اللہ. ہاں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. السلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ انداز محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ انداز محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے ان کو اور ان کو سب کو دیکھا ہے. سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء. ارے فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے بھی جو بھی سعادت ملی یارو اسی در سے ملی. خوبصورت اور حسین لمحے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے. شکر الحمدللہ کہ مالک الملک نے مادہ پرستی کے، دنیاوی حرص کے، طرح طرح کی لالچوں کے اس چنگل سے آزاد کر کے مجھے اور آپ کو موقع بخشا کہ میں اور آپ اول سے لے کر آخر تک خطبہ جمعہ سنیں. اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے نا تو شکر پڑا کرو. یا اللہ کیوں فرمایا تم شکر پڑھتے ہو، ہم نعمتوں کو زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا شکر ادا کرو گے تو اللہ عبادت کی کثرت عطا فرمائے گا، رزق کی برکت عطا فرمائے گا، عمر کی برکت عطا فرمائے گا. آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے. آج کا عنوان قرآن مجید سے میں نے اخذ کیا، اور یہ جو اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور باقی وہ چیز ہے یا تو رب کا نام ہے، رب کی ذات ہے، یا رب کی رضا کے لیے کیے ہوئے جو اعمال ہیں وہ باقی رہتے ہیں. اور اس عنوان میں یہ چیز شامل ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی جتنا بھی ہو سکے، پیچھے ہٹنا دنیا سے جتنا ہو سکے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی لالچوں سے، اس کی حوث سے. تو جتنا بچ کے رہو گے اتنا میرا رب برزخ کو، حشر کو عزت و آبرو والی کر دے گا. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کچھ میں نے بزرگ اور جلیل القدر ہستیوں کے تذکرے پڑے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے دنیا سے کیسے کنارہ کیا، اور پھر دنیا سے کنارے کا بدلہ میرے اللہ نے اس جہان میں انہیں دنیا کے سامنے کتنا عطا فرمایا. توجہ کیجئے گا، موضوع سمجھ آ گیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے دنیا سے تعلق ختم کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا. جتنا دنیا سے بچ کے رہو گے، عزت کی زندگی بسر کرنا ہو تو کم دنیا پر گزارا کریں، عزت آ جائے گی. جو چاہتا ہے نا عزت سے جیوں، عزت سے رہوں، پھر عزت سے مروں، تو دنیا سے جتنا پیچھے ہٹے گا اتنا میرا اللہ کیا فرمائے گا، عزت کی زندگی عطا کرے گا اور عزت کی موت عطا کرے گا. لالچ کا دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں زیادہ دنیا حاصل کریں گے تو عزت ملے گی. دنیا میں جس نے قارون، فرعون، نمرود سے لے کر آج تک اپنے ملک میں دیکھ لیں، جس نے دولت کی ہوس میں اپنے آپ کو ڈالا ذلیل ہوا، اور جس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، اللہ کے نبی سے جوڑ لیا، اللہ کے دین سے جوڑ لیا، جتنے دن رہا شان سے رہا، اور جب گیا تو پھر بھی دنیا سے شان سے گیا. مزدور ہو، تاجر ہو، ہیں جی، جوتے سینے والا ہو، کپڑے سینے والا ہو، جس شعبے سے تعلق ہے، اگر عزت سے جینا چاہتا ہے تو دین سے جڑ جائے. عزت سے جینا چاہتا ہے تو دنیا سے تھوڑا کنارہ کر لے ضرورت کی حد تک. جتنا دنیا سے دور رہے گا اتنا اللہ عزت میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک قرآن مجید میں توجہ کریں، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خطبے کے دوران وہ آیت کریمہ پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، توجہ کریں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ تؤثرون، وہ ترجیح دیتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. قرآن ہے اللہ کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دوسرا مطلب یہ ہے وہ دنیا کی زندگی کا زیادہ
اثر لیتے اور رکھتے ہیں، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ حق اور سچ یہ ہے کہ آخرت میں خیر بھی ہے اور یہ باقی بھی ہے۔ والآخرۃ، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، خیر بہتر ہے، وابقیٰ باقی رہنے والی ہے۔ اتنی بات ترجمے کی حد تک سمجھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں خیر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، محبت سے سبحان اللہ، ان ھذا لفی الصحف الاولی، قرآن پڑھنے والے صرف قرآن میں نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ نے جتنے بھی صحیفے نبیوں پر نازل کیے ہیں، سارے صحیفوں میں یہی موجود ہے، آدم پاک سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ روح اللہ تک، اور صفحے انبیاء میں اللہ نے جتنے آسمانوں سے صحائف کتب کتابیں نازل فرمائی، سب میں یہی موجود ہے۔ کیا؟ کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی ہے۔ بولو، دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں خیر بھی ہے، آخرت باقی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، سچ یہ ہے کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے جو صحیفے اپنے خلیل ابراہیم پر نازل فرمائے ہیں ان میں بھی موجود ہے، اور جو صحیفے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمائے ہیں ان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ بات کیا ہے؟ کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت میں خیر بھی ہے اور آخرت باقی رہنے والے بھی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دنیا ہے کیا یار؟ دنیا ہے کیا جس کے لیے دن رات نماز روزہ سب بھولے ہوئے ہیں؟ ہے کیا سوائے اس کے کہ جو لقمہ کھایا، وہ جس کے پاس اربوں ہے، لقمہ اس کا بھی وہی ہے، فقیر کا بھی وہی ہے، اور مزے کی بات جو زیادہ کماتا ہے اس کا بھی وہی ہے، اور جو کچھ نہیں کماتا اس کا بھی وہی ہے۔ میں نے ایک فقیر سے پوچھا، فقیر بمانا مانگنے والا مل گیا مجھے، دعا سلام ہو گئی میری، گاڑی پہ ساتھ بیٹھ گئے، میں نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے بابا، کیسی گزر رہی ہے سارا دن؟ اس نے کہا نہ پوچھ کیسی گزر رہی ہے، کام اچھا نہیں ہے مگر مزہ بڑا ہے۔ میں نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اپنے انداز سے کہہ رہا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہے میرے محلے میں ہفتے میں بھی جتنے میرے پڑوسی ہیں نا گوشت نہیں پکاتے، مجھے میرا رب روز گوشت کھلاتا ہے۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی ہے، بہرحال کی اچھی ہے، درست بات۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کار کوٹھیوں والے اتنا خوشحال نہیں ہے جتنا میں خوشحال ہوں۔ لقمہ وہی ہے جو کھا لیا، باقی دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے۔ دنیا اتنی ہے، اتنا کر لو جسم ڈھانپ جائے، اتنا کر لو پیٹ بھر جائے، اتنا کر لو پانی اور دھوپ اندر نہ آئے، بس۔ اس سادگی، اس عاجزی، اس کے ساتھ اگر دنیا میں گزارا کیا جائے تو پھر بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اور فرشتوں میرا مہمان آیا ہے، میرا مہمان آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آگے بڑھتے ہیں۔ بخاری شریف قرآن مجید کے بعد مستند ترین کتاب، باب ہے اس کا کتاب الرقاق ہے، اور حدیث نمبر ہے 6450۔ توجہ کیجئے، حضور کے ایک خادم ہیں، ان کا نام ہے حضرت انس بن مالک، جو جانتے ہیں نا نام سنتے ہی سینہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ انس بن مالک کا نام ہے۔ حضور کے جس خادم کا نام لوگے نا
اللہ کی شان ہے، زبان میں وہ لذت آتی ہے جو دودھ پینے میں نہیں ہے، شہد کھانے میں نہیں ہے، جو رسول اللہ کے غلاموں کا نام لینے میں ہے۔ غلامی رسول کوئی اتنی عارضی چیز تو نہیں ہے، اللہ نے ان ناموں کو اتنا برکت والا بنا دیا ہے، جہاں لیے جائیں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، جہاں لیے جائیں سکون مل جاتا ہے، جہاں لیے جاتے ہیں برکتیں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انس بن مالک سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان والا صحابی، عزت والا صحابی، نبی کا نوکر پکا ڈھکا، 10 سال نوکری کرنے والے، اپنے آقا کی زندگی بیان کرتے ہیں کہ میرا نبی کس طرح دنیا میں رہے۔ میں نے کچھ ہستیوں کی زندگیاں اٹھائی ہیں آپ کے لیے تاکہ ہمیں خبر ہو کہ انہوں نے زندگیاں کیسے بسر کی ہیں، اور دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑا کتنا بنایا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال حضور کی نوکری کا موقع ملا، میں نے نبی کی راتیں بھی دیکھی ہیں، سبحان اللہ بولتے جائیں، میں نے نبی کی راتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے نبی کی شامیں بھی دیکھی ہیں، میں نے نبی کی صبح بھی دیکھی ہے، میں نے نبی کے چاشت رات کو بھی دیکھا ہے، میں نے نبی کی خلوتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے نبی کی تنہائیاں بھی دیکھی ہیں، میں نے نبی کی جلوتیں بھی دیکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنے سال رہا ہوں میرے نبی نے اور 10 سالوں میں کبھی پتلی روٹی نہیں کھائی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی کھاتے تھے موٹی روٹی بہت تھوڑی تناول فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی صرف کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے ہیں۔ بیان کیوں کیا آپ کے سامنے یا اپنے لیے؟ اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہیں، وہ مرکز ہیں ایمان کا، وہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ مرکز و محور وہ ہے جہاں سے ایمان کی کرنیں سارے سینوں میں پھوٹتی ہے۔ تو مرکز کا یہ حال ہے کہ دنیا سے اتنی ناتعلقی ہے، موٹی روٹی، کھجور پانی، بس یہ زندگی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے نبی کو منبر کے علاوہ کبھی اپنے نبی کو بلند مقام پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ غلاموں میں بیٹھتے تھے، غلاموں میں بیٹھتے تھے، اور آل حق کا دستور رہا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، زمین پر سونا پسند کرتے ہیں، زمین پر کھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین میں تاثیر رکھ دی اپنے پیغمبر کی وجہ سے۔ سونے نے زمین کو پسند فرمایا، قیامت تک آنے والا جو سونے کی اداؤں کو اپنائے گا اس کے لیے ہم خیر ڈال دیں گے۔ اب زمین پر سونے والا کم بیمار ہوگا، زمین پر کھانے والا کم بیمار ہوگا۔ زمین سے جڑا ہوا شخص اگر کسان ہے کم بیمار ہوگا، کم بیماریوں کا شکار ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی نے زمین کو پسند کیا، اللہ نے زمین میں خیر رکھ دی۔ سونا جو تجھے پسند ہے نا اس میں ہم نے خیر ہی خیر ڈال دی۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اس لیے ایک اور زبردست بات بتاؤں اگر آپ کی توجہ ہو، یہ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیا کریں، بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیا کریں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج چل گیا آج کل، پمپر کر کر کے ان کو، اور بس سنبھال کے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ مٹی میں نہ کھیلے۔ بچوں کو کھیلنے دیا کریں، یہ دھرتی میرے نبی نے پسند کی ہے، اس میں کھیلنے والا بھی خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ کو ہو شک تو مٹی میں کھیلنے والے کی صحت بھی دیکھ لیں، اور ناز و نخرے سے پلنے والے کی صحت بھی دیکھ لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، توجہ کریں گے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں جتنا کم دنیا سے محبت کرو گے اتنی عزت کیا کرو گے زیادہ پاؤ گے۔ دنیا سے جتنی بے رغبتی کرو گے آخرت کی منزلیں اللہ اتنی ہی آسان کر دے گا، اور جتنی زندگی ہے نا اللہ اتنی ہی شان والی عطا کرے گا، عزت والی عطا کرے گا۔ اور جتنا دنیا سے پیچھے دوڑو گے، اس کا ایک فیصلہ ہے
یہ کہتی ہے جو میرے پیچھے دوڑے گا میں بھاگوں گی، جو مجھے چھوڑے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گی۔ اہل حق کو آپ دیکھیں، دنیا ان کے پیچھے آتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جس نے دنیا کو ترک کیا ہے، فیصلہ ہے اس کا دنیا چل کے آتی ہے۔ میں اور آپ دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا دوڑتی جا رہی ہے۔ صبح میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، اس قدر چونکہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ سواریوں سے بندوں کی لڑائیاں، اور کسی دن جب گاڑی میں نہیں لے کے جاتا، لوکل گاڑی میں جاتا ہوں، ڈرائیورز کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہا میں نے اٹھانی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اٹھانی ہے، خبر ہی نہیں ہے دینے والا ادھر موجود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ کروں گا تو یہ ملے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ ہو گیا دنیا عارضی ہے، باقی آخرت میں رہنا ہے اور آخرت کے کاموں میں، پھر بے غم ہو جائیے، اللہ کہیں نہ کہیں سے دنیا کو آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ پھر تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ اور یہ حق ہے، سچ ہے یہ بات۔ میں نے اپنے نبی کا تذکرہ کیا، نبی کا تذکرہ میں فرماتے ہیں 10 سال میں نبی کو کبھی پتلی روٹی کھاتے نہیں دیکھا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا میرا نبی ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب آتا ہے دنیا عارضی ہے، بس صرف پیٹ پالنا ہے، ایک یہ معنی ہے۔ اور ایک یہ معنی ہے چھن کے جو ضائع ہوگا، چھن کے جو ضائع ہوگا وہ کسی غریب کا لقمہ بن جائے گا۔ چھن کے ضائع نہ کرو، چھنو گے تو وہ کافی سارا ضائع ہو جائے گا، اور اگر نہیں چھنو گے تو اس میں کسی اور کا نوالا ہوگا۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے بندوں اور غلاموں کی یہ ادائیں بڑی پسند ہے کہ وہ کھانے میں اوروں کو شریک کریں، اپنی آمدنی میں کسی اور کو شریک کرنا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ چاہے نا رب راضی ہو جائے، لیکن ہر کوئی والد کو راضی کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ کام کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ والد کو راضی کرنے کے لیے ان کے پیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے لوگ ان کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، استاد جی کو راضی کرنے کے لیے لوگ ان کے پسندیدہ کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا اپنی آمدنی میں، اپنی حلال کی کمائی میں امت کے غریبوں کو شامل کر لے، میرے اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند ہیں۔ اور ادھر سے تاجدار مدینہ کو اپنے غلاموں کی یہ ادائیں بہت پسند۔ عارضی ہے یار، مک جانی، اعلان ہو جائے، یقین کریں اعلان ہو جانا ہے۔ اس وہ ہم اعلان سنتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ جس وقت اعلان سنو نا تو اس وقت عادت بنا لو، دعا کیا کرو میرا مالک انجام جو ہے وہ بہتر فرمائے، انجام ایمان پر فرمائے، اور اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصتی اللہ نصیب فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلان ہوتے ہوتے اعلان تو ہونا ہے، لہٰذا یہ جو 4 روزہ ہے دنیا سے تھوڑا ہٹ کر، یہ نہیں ہے دنیا ضرورت ہے لیکن ضرورت کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک۔ یہ تو نہیں ہے کہ نماز بھی گزر جائے دنیا میں، فجر بھی گزر جائے دنیا میں، ظہر بھی گزر جائے دنیا میں، جماعت بھی چھوٹ جائے دنیا کے لیے، جماعت ہو رہی ہو، آواز بھی آ رہی ہو، دکان بند نہ کرے۔ کیسے رحم ہوگا، کیسے رحم ہوگا؟ اذان ہو رہی ہو اور دکان جاری ہو۔ کبھی عادت تو بنائیں کہ اذان ہو تو شٹر ڈاؤن۔ پھر جو لوگ اذان ہونے کے ساتھ شٹر ڈاؤن نہیں کرتے، پھر انہیں روز شٹر ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، شاید یہ کام کروں شٹر ڈاؤن کروں حالات بہتر ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ نہیں آ رہی۔ آج ہڑتال کروں حالات بہتر ہو جائیں، نماز کے لیے ہڑتال کریں، شٹر ڈاؤن کریں، انشاءاللہ کسی ہڑتال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ آج دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ آؤ اب بھی وقت ہے،
آؤ آؤ اب بھی وقت ہے جناب نوح علی نبینا علیہ تحیت و ثنا، آدم ثانی جناب حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں قافلہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگے او اللہ کے نبی اتنا بتاؤ دنیا کیا ہے، یہ بتا دو اللہ کے نبی پیغمبر ہو، اللہ کے قریب ہو، بتاؤ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور دنیا ہے کتنی؟ توجہ ہے آپ کی؟ دنیا ہے کتنی؟ بتاؤ اللہ کے نبی دنیا ہے کتنی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایک مکان کی ہے، اور ایسے مکان کی ہے جس کے دو دروازے ہوں، بس میں نے دنیا کو ایسا پایا، ایسے مکان سے گزرا ہوں جس کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکلنے والا ہوں، یہ نوح کی دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی دنیا۔ ذرا پتہ تو کرو نوح علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں میری تو دنیا، میں نے دنیا کو اتنا ہی سمجھا ہے ایک مکان ہو، دروازے دو ہوں، ایک سے داخل ہو جاؤں دوسرے سے نکل جاؤں، یہ دنیا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی اتنی مختصر دنیا میں نے تو آپ کے بارے میں سنا پڑھایا 950 سال صرف آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی عمر کتنی ہے تو کتابوں اور تفاسیر کتب حدیث میں 1100 سال 1100 سال آپ کی عمر بتائی گئی ہے۔ 1100 سال عمر گزارنے والے پیغمبر کہتے ہیں دنیا مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکل گیا ہوں، اس سے زیادہ قیامت تک آنے والے دنیا کو نہ سمجھنا، اس سے زیادہ دنیا نہیں ہے۔ کتنے اس شخص کی جس کو اللہ نے 1000 سال اور 1100 سال جس کو عمر بخشی، اس کی دنیا یہ ہے کہ وہ اس سے داخل ہو اس سے نکل جائے، اور جس کے پاس 40 سال ہے وہ کسی اور مستی میں ہے۔ جس بندے سے پوچھو چند افراد کے جن کے ذریعے اللہ نے اس دھرتی کو ہمارے لیے خیر بنایا ہوا ہے، جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، چاند کے علاوہ دیکھیں جس کا پتہ کرو 40 سال ہے کما جمع کر کے قرآن مجید نے کہا نا یہ ایسا شخص ہے جو جمع کرتا ہے پھر روز اس کو گنتا ہے۔ قرآن نے اس کو ناپسند کیا، اس پر فخر نہ کر، اس پر غرور نہ کر، اس کو تھوڑا کر، جتنی تھوڑی ہوگی اتنی خیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں نے پہلے ایک فقیر کی بات کی ہے نا، آپ جس فقیر کو بھی دیکھیں نا، جس فقیر کو بھی دیکھیں، یہ جو بندہ فقیر آپ نے دیکھا فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، نہ اس کے پاس بارش سے بچنے کا انتظام ہے، نہ دھوپ سے بچنے کا انتظام ہے، نہ اس کے پاس اچھا بچھونا ہے، عجیب سا اس کی کوئی چٹائی یا ایک آدھ تلائی ہے اس کے پاس، اس سے کبھی پوچھو پھر ملنا پوچھو، اس سے پوچھو کیسے گزر رہی ہے، وہ کہتا ہے محلات میں تو نیند نہیں آتی، جب تک فٹ پاتھ پر نہ سوؤں مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ مزہ تو سارا فٹ پاتھ پر ہے۔ پوچھ کے پتہ کر لو، ایسا نہ بھی باہر نکلنا۔ تو جو رات کو مل مل کے بستر پر سوتا ہے وہ پریشان ہے، اس لیے کہ دنیا زیادہ ہے۔ وہ جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے اس کی دنیا وہی چٹائی، وہی لوٹا، وہی مصلا، وہی مختصر سا سامان، یہ اس کی دنیا ہے۔ اس لیے جتنا دنیا کم ہوگی اتنا ہی اللہ خوشحال فرمائے گا۔ اور یہ موضوع لایا بھی اس لیے ہوں امت کے غریب طبقہ کے لیے، پریشان ہے لوگ اور پریشانی کی حد ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر میں اگر 2-4 من آٹا پڑا ہوا ہے، آپ اس بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے کچھ نہیں یار غریب ہوں۔ بابا کدھر غریب ہو؟ کس نے کہا آپ کو غریب ہو؟ اچھا 2-4 کنال 10 کنال زمین بھی ہے، پوچھو کہتا ہے میں تو غریب ہوں، کچھ حالات ہی نہیں ہے جی، دعا کرو اللہ رحم کرے۔ ٹھیک ہے،
پاکٹ میں 1000 2000 10,000 5,000 پڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اچھا اس کو یہ خبر نہیں ہے، پتہ نہیں میں 5 کھا کے مروں گا یا ادھر ہی رہ جائیں گے، آئے افسوس۔ خوشحال اگر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو نا، آپ سمجھتے ہو کہ خوشحال ہو جائیں، جتنا دیا اس پر راضی ہو جائیں اور اس کو اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں۔ قسم بخدا خوشحالی کا بہترین طریقہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے، جتنا کام کرو گے، جوڑے جتنے کام ہوں گے اتنا سکون ہوگا، کمرے جتنے کام ہوں گے اتنا سکون ہوگا جی، باقی معاملات جتنے کام ہوں گے جتنا زیادہ ہوگا اتنی پریشانی زیادہ ہوگی، کیونکہ مال و دولت میں سکون ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور بلکہ دنیا کا اثر نہ لے، والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا سے محبت کرنے والے آخرت میں خیر بھی ہے، آخرت باقی بھی ہے، آخرت میں تو باقی رہنا ہے، اس سے تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ باقی یہ تو چند روزہ ہے۔ نوح علیہ السلام جس کو کہ گئے ایک مکان ہے، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہوں دوسرے سے نکل گیا، جس نے 1100 سال زندگی پائی ہے، 40 سال والا کہہ رہا ہے دنیا میں بڑے مزے، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، 50 سال والا کہہ رہا ہے اس نے تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، جو اہل حق ہیں انہوں نے دنیا کو ترک کیا، کیا کیا؟ ترک کیا، دنیا کو چھوڑا، تو اللہ نے دنیا میں بھی عزت بخشی، آخرت میں بھی عزت بخشی۔ آپ کے سامنے ہے یہ، ابھی چھوڑ دیں، کم کر لیں، چھوڑ نہیں سکتے، کم کر لیں اور کم کر لیں اور کم کر لیں، جتنا کم کریں گے اتنا خوشحالی قریب آئے گی، جتنا کم کرو گے اتنا ہی اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ میں ایک بندہ خدا حضور کا امتی، نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، رحمت اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادہم یہ بادشاہ تھے، توجہ ہے آپ کی، بادشاہ تھے اور بڑی نایاب حکومت تھی، کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا۔ ایک دفعہ اپنے بادشاہی محل میں موجود تھے، بندہ آ گیا، سوال کرنے والا، دروازے پہ دستک دی اور اس نے کہا او سرائے میں رہنے والے، کس میں رہنے والے؟ او سرائے میں رہنے والے، سرا میں رہنے والے، فقیر کی کوئی مدد کر۔ آپ کو آیا غصہ، اس نے کہا بادشاہ کے محل کو سرائے کہہ دیا۔ آپ کو پتا ہے سرایہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مسافر رات گزارے صبح چلا جائے۔ یہ آپ نیچے اگر روڈوں پہ چلے جائیں تو چھپرے بنے ہوتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے سرائے فلاں سرائے فلاں، یعنی مسافر گھنٹہ ٹھہرتا ہے اس کے بعد نکل جائے آگے، کیونکہ اس نے جانا ہوتا ہے کہیں اور۔ اس نے کراچی جانا ہے تو وہ حیدرآباد کے سرائے میں ٹھہرے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بس چلے گی وہ بھی چلا جائے گا۔ اس نے کہہ دیا سرائے، آپ کو غصہ آ گیا، غلاموں سے کہا بلاؤ اس کو، اس نے بادشاہ کی توہین کی ہے، بادشاہ کے محل کو سرائے کہا ہے۔ فقیر کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ تو شاہی محل ہے، تو نے اسے سرائے کیوں کہا؟ فقیر کہنے لگا سرائے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم جواب دیتے ہیں جہاں مسافر رات گزارے، کچھ دیر ٹھہرے، آگے چلا جائے وہ سرائے ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا، فقیر نے کہا پھر سمجھ نہیں آئی، اس محل میں پہلے کون تھا؟ آپ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا، چلا گیا۔ اس نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ دوسرا بادشاہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ انہوں نے کہا اب کون ہے؟ کہنے لگا میں ابراہیم بن ادہم بادشاہ ہوں۔ تو فقیر کہنے لگا تم رہو گے؟ نہیں میں بھی جاؤں گا۔ تو کہنے لگا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ سرائے ہے جہاں مسافر آتے ہیں جاتے ہیں، جس طرح پہلے مسافر آئے چند دن ٹھہرے چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا۔ یاد رکھو جب اللہ رحمت فرماتا ہے، اچیا ہو سبحان اللہ، ہائے ہائے، جب میرا اللہ کرم فرماتا ہے نا تو پھر کوئی بات دل پہ لگتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں غور سے سنا کریں، یہ باتیں زندگیاں بدلتی ہیں، اور میں نے آنکھوں سے زندگیاں بدلتی ہوئی دیکھی ہے لوگوں کی۔ اہل حق کی محفل میں جہاں قرآن حدیث کی بات ہو بیٹھ جایا کرو، ہو سکتا ہے کوئی رحمت کا چھینٹا ایسا آئے جو دل پہ لگے اور زندگی بدل جائے۔ فقیر نے کہا یہ سرائے ہے، بس
حضرت ابراہیم بن ادہم کی زندگی بدل گئی. آپ نے فرمایا آج کے بعد بادشاہت نہیں ہے. نائب کو بلایا, فرمایا بادشاہی کرو, اب تم بادشاہی کرو, ہم فقیری کریں گے. آج کے بعد ہم فقیری کریں گے. نکل گئے. تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو, خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. جب خیر البشر کی بات کرو گے تو پھر انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. چھوڑ دیا اللہ ہی اللہ, جنگلوں میں غاروں میں مخلوق کی خدمت, جنگلوں میں اللہ 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 کی عبادت میں مشغول, گھر بار رہ گیا, بچے رہ گئے. ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے, اپنے کرتے پر ٹاکیاں لگا رہے ہیں. ایک غلام, ایک نوکر کافی سالوں کے بعد جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی, حالت بڑی عجیب ہے, اس لیے کہ یہاں بادشاہی پہ بیٹھنے والا تو پھر اس لباس میں ہوتا ہے. یہ فقیر ہے فقیر, لیکن غلام اور نوکر نے پہچان لیا یہ کبھی کبھی ہمارے بادشاہ گزرے ہیں. قریب ہو کے پوچھا, او بادشاہ سلامت, کیا وجہ ہے اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے فقیر ہو گئے ہو؟ تو فلسفہ تو بتاؤ, وہ بادشاہی چھوڑ کے فقیر ہو گئے. آپ نے جواب دیا پہلے میں فقیر تھا, جب بادشاہی پہ بیٹھا تھا اس وقت میں مسکین تھا, جب سے تخت و تاج چھوڑا ہے اللہ نے سارے کائنات کی حکمرانی دے دی ہے. اس نے کہا بات نہیں سمجھ آئی, آگے تمہارے ادھر بھی غلام ہوتے تھے, ادھر سیکورٹی والے, ادھر جناب خوشبوئیں پھیلانے والے, ادھر جناب چپلیں سیدھی کرنے والے, کیا وجہ ہے تم کہتے ہو بادشاہ اب بنا ہوں؟ انہوں نے فرمایا اب دیکھنا کہ میں بادشاہ پہلے تھا یا اب ہوں. فرمانے لگے میں نے جب سے دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا شروع کیا ہے, اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو میرا فرمانبردار بنا دیا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. جتنا کم کرو گے اتنا میرا رب کرم فرمائے گا, جتنا دور بھاگو گے اتنا میرا اللہ کرم فرمائے گا. اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی, پہلے آپ تخت پر تھے, حکومت پر تھے, تو کہتے ہو وہاں فقیر اور مسکین تھا, اب بادشاہ بنا ہوں, بات نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا غور کرو, اب تو ایک تماشا دیکھنا میرا اور پھر تو ہی فیصلہ کرنا کہ بادشاہ میں پہلے تھا یا اب ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کرتا سیتے سیتے سوئی کو نکالا, دریا کے کنارے بیٹھے تھے, دریا میں پھینک دیا. سوئی کو نکالا کرتے سے اور دریا میں پھینک دیا, بتانے کے لیے آنے والے کو کہ بادشاہی پہلے تھی یا اب ہے, بادشاہی پہلے تھی یا اب ہے. توجہ کریں گے, مکمل توجہ کریں گے تو تب مسئلہ حل ہوگا. سوئی اٹھائی, دریا میں پھینک دی. یہ شخص دنیا کا بادشاہ تھا, دنیا کی بادشاہت چھوڑ کے اللہ کے در کا فقیر بنا ہے اور اب اسے حقیقی بادشاہی ملی ہے. کیسے؟ سوئی دریا میں پھینک دی. اس غلام سے فرمایا اب دیکھنا میں بادشاہ پہلے تھا یا اب ہوں. اس نے کہا او بادشاہ سلامت, بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا پہلے میں ایسا بادشاہ تھا جس کی صرف عقل والے سنتے تھے, صرف لوگ سنتے تھے, صرف انسان سنتے تھے. اب میں نے اللہ کے دروازے پر حاضری دی ہے, اب مجھے ایسی بادشاہی ملی ہے, انسان تو کیا دریاؤں کی مچھلیاں بھی جانتی ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. اب تو میری پہچان ہوئی ہے, پہلے صرف انسان جانتے تھے, اب تو مچھلیاں بھی جانتی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. اب مجھے جو بادشاہی ملی ہے اس کا نظارہ کر. میں بولو کیا نظارہ ہے؟ سوئی اٹھائی دریا میں پھینکی, کچھ دیر کے بعد کہنے لگے مچھلیوں, بولو سبحان اللہ, اور مچھلیوں میری سوئی کہاں ہے؟
مچھلیوں میری سوئی کہاں ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مورخین نے لکھا ہزاروں کی تعداد میں دریا سے منہ نکل گئے، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی پکڑی ہوئی ہے، اور ایک کہہ رہی ہے حضور یہ سوئی ہے آپ کی، دوسری کہہ رہی ہے یہ سوئی ہے آپ کی۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی ہے۔ آپ نے فرمایا او مچھلیوں، سونا تو چھوڑ کے آیا ہوں، سونا چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا چھوڑ کے آیا ہوں، یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے اپنی سوئی لا کے دو تاکہ میں اپنے غلام کو بتاؤں، اپنے مسلمان بھائی کو بتاؤں بادشاہ پہلے نہیں تھا، اب ذکر خدا کی برکت سے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، حکومت تو اب ملی ہے۔ اتنے میں ایک مچھلی حاضر ہوئی اور آپ کی وہ سوئی جو آپ نے دھاگے سمیت دریا میں گرائی تھی وہ لا کے دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو دنیا میں تھا چند لوگ میرے غلام تھے، چند لوگ میرے نوکر تھے، مجبوری کے مارے میری عزت کرتے تھے، جب سے دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے لگا ہوں، جدھر سے گزرتا ہوں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، جدھر سے گزرتا ہوں دریاؤں کی مچھلیاں بھی سلام کرتی ہیں، اور جب گلیوں سے گزرتا ہوں ریت کے ذرے بھی جانتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آؤ آؤ اس حقیقت کی طرف کہ تمہاری اور میری نماز میں وہ لذت اور چاشنی ہو جو آل حق کی تھی، تمہاری اور میری آواز میں وہ درد ہو جو آل حق کا تھا، تمہارے اور میری سجدوں میں وہ درد ہو جو آل حق کا تھا، اور اس دنیا سے تھوڑا سا کنارہ کر لیں سکون آ جائے۔ جتنا آگے بڑھیں گے یہ پلاٹ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ پلاٹ تو وہ ہیں جو آپ اللہ کے دین کی خدمت میں جتنے پلاٹ بنا رہے ہیں وہ آپ کے پلاٹ ہیں، پلاٹ یہ نہیں ہوتے۔ یہ پلاٹ آپ کے جانے کے بعد مک جائیں گے، اور جو رسول اللہ کے دین سے جوڑ کے پلاٹ بنائیں گے آپ چلے جائیں گے، پلاٹ زندہ رہیں گے، کیونکہ وہ پلاٹ آپ کے نام کو باقی رکھیں گے، آپ کے ذکر کو باقی رکھیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، توجہ ہے آپ کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ دنیا کی زندگی کو یہ ترجیح دیتے ہیں بے وقوف، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت میں خیر بھی ہے، آخرت باقی بھی ہے۔ ہر بندہ اپنے دن کی جب شام ہو تو اس میں دیکھ لیا کرے اس نے باقی رہنے والے جہان کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور اس دنیا کے لیے کتنے کام کیے ہیں۔ دنیا 40 یا 50 سالہ ہے اور آخرت میں کبھی ختم نہیں ہونا، پھر دیکھ لیا کرے۔ ضمیر ایسا مفتی ہے جو جواب دے گا کہ تو کر کیا رہا ہے۔ ہم نے کبھی ضمیر کو جھوڑا ہی نہیں ہے، ہم بس ایک ہی کام کرتے ہیں، 2 + 2 کب کتنے کہاں سے پورے ہوگا، یہ ساری زندگی کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دنیا پوری ہوتی نہیں ہے، فرعون کی نہیں ہوئی، میری اور آپ کی کیا حیثیت، قارون کی نہیں ہوئی، ابو جہل کی نہیں ہوئی، ابو لہب کی نہیں ہوئی، میری اور آپ کی دنیا کیسے؟ آگے بڑھتے ہیں، آگے آؤ دنیا سے کنارہ، اتنا گزارا جس پہ پیٹ بھر جائے، اتنا گزارا جس مکان میں رات خیر سے بسر ہو جائے، بس اس سے زیادہ اللہ کے نام پر، کیوں کہ وہ اس جہان کے لیے ہے جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ایسا سچ ہے جس کی کوئی توڑ نہیں کر سکتا، یہ ایسا سچ ہے جو قرآن میں ہے، یہ ایسا سچ ہے جو نبی کے فرمان میں ہے، یہ ایسا سچ ہے جو نبی نے بتا دیا ہے، کر کے دکھا دیا ہے۔ کبھی یاد رکھیں بہت زیادہ علم سے بات نہیں بنتی، آپ کو جی علم زیادہ ہوگا، بات پر ایسے نہیں۔ علم ضرور انسان کو نجات دیتا ہے لیکن تھوڑا ہو اس پر عمل ہو۔ آپ اپنے گھروں میں موجود ان خواتین کو دیکھ لیں جو ہماری دادیاں ہیں، مائیں ہیں، 100 سال کی، 80 سال کی، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے بسر کی ہیں تھوڑے علم پر،
لیکن ان کی زندگی میں سجدے بھی تھے، بولو سبحان اللہ۔ ان کی زندگی میں ہرس کم تھی، لالچ کم تھی۔ وہ اپنے بچوں کو تلقین کرتے تھے روٹیاں اتنی پکانا تاکہ 2-4 بچ جائیں، کوئی جانے والا کھا جائے۔ جس گھر میں یہ نظام چل پڑے اللہ اس گھر سے کبھی رزق ختم ہو، کیونکہ انہیں یہ خبر ہوتی ہے آنے والے وقت میں اللہ نے دینا ہے، اس وقت پکا لو تاکہ کسی مہمان کے لیے، کسی مسافر کے لیے، کسی غریب کا لقمہ بن جائے۔ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہونا، اور حقیقی بادشاہی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا سے کنارہ کرتے ہیں۔ آگے چلے جائیں، عبداللہ بن مبارک یہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں۔ جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایسی ہستی نام لے تو سینوں میں بہار آ جائے۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق محدثین و مفسرین کا ایک جمع غفیر اس بات پر شاہد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا، میرا علم میرے دین کا علم، نبی فرماتے ہیں اگر سوریا ستارے میں پوشیدہ ہوگا، میری امت میں ایک ایسا امتی پیدا ہوگا جو سوریا ستارے سے علم کی خیرات کو نکال کے میری امت میں تقسیم فرمائے گا۔ ہزاروں علماء اس پر شاہد اور گواہی دیتے ہیں، اور وہ اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ کمال بخشا علم میں کہ وہ چھپا ہوا علم نکالا اور امت مصطفیٰ میں تقسیم فرمایا۔ آپ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، محفل میں بیٹھتے تھے، سبق پڑھتے تھے۔ اما آپ کی اما فرماتی ہے ایک دن عبداللہ بن مبارک واپس نہ آئے، وقت کافی بیت چکا، میں گھر سے نکلی تاکہ لخت جگر کو ڈھونڈوں، امام صاحب کے پاس گئی، آپ نے فرمایا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ 2-4 گھنٹے گزر گئے، ماں برداشت نہ کر سکی، ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے۔ کچھ طالب علموں سے ملاقات ہوئی جو عبداللہ بن مبارک کی کلاس فیلو ہیں، ہم جماعت، پوچھا ان کے معمول بتاؤ، وہ آج گھر واپس نہیں گئے، کس راستے سے جاتے ہیں؟ آپ کے ایک ہم جماعت نے فرمایا اما جی یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک اس راستے سے جایا کرتے ہیں۔ ماں کی ممتا برداشت نہ کر سکی، دیوانہ وار دھوپ دی گئی، راستہ ختم ہوا، ایک باغ ہے، حسین باغ ہے، ہر قسم کے میوے اور پھل موجود ہے، ایک سائیدار درخت کے نیچے عبداللہ بن مبارک آرام فرما رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، اماں فرماتی ہیں ایک اژدہا ہے، بڑا اژدہا، ڈراؤنی شکل والا، منہ میں گلاب کی ٹہنی لیے ہوئے میرے لخت جگر کو ہوا دے رہا ہے، صاحب ہوا دے رہا ہے میرے بیٹے کو۔ اما فرماتی ہیں میں نے اژدہا کو دیکھا، ڈر گئی، سہم گئی، جب دیکھا کہ منہ میں گلاب کی پنکھڑیاں لیے ہوئے، پھول لیے ہوئے میرے بیٹے کو ہوا دے رہا ہے تاکہ پسینہ نقصان نہ دے، تو دل میں خیال آیا اژدہا نہیں ہے، صورت اژدہا کی ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ خیر سے بجائی اماں، ڈر نہ ہو، غم نہ کر، یہ عبداللہ بن مبارک دنیا کے عشق مجازی میں ڈوبا ہوا تھا، بہت دور تھا، اس نے میری ذات سے سنا کر لی ہے، اس نے دین کا پلہ تھاما ہے، اب عزت و آبرو اس کی یہ ہے جب تک زندہ رہے گا کائنات کی ہر چیز اس کی فرم برداری کرے گی۔ اما جی سانپ دیکھ کے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ، ما کان اللہ ہو، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، کان اللہ لہو، اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ کائنات میرے اللہ کی ہے
پھر اللہ مخلوق کی ہر چیز کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ میرا بندہ ہے، لیکن دنیا سے جتنا جڑو گے اتنی خواری ہے، جتنا پیچھے ہٹو گی اتنی رحمت ہے۔ یہ جہان بھی عزت والا اور وہ جہان بھی عزت والا۔ آقا علیہ السلام کی ساری حیات اللہ نے جس پیغمبر کو سارے خزانوں کی چابیاں دے کے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، اللہ نے خزانے کی چابیاں اٹھائیں میرے ہاتھوں میں رکھ دی، لیکن زندگی دیکھیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، ہاں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، ہے سادگی کا کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات میں یہ بتا دیا کہ زندگی چند روزہ ہے، لہذا اس دنیا سے وفا نہیں کرنی، اس کو گندگی سے مثال دی۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ساری دنیا، یہ ایک دنیا نہیں جو مجھے ملی ہے، یہ جو حافظ صاحب کو ملی ہے، ماسٹر صاحب کو ملی ہے، اس کی بات نہیں، ساری دنیا کی حقیقت احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر احادیث قدسیہ، اللہ فرماتا ہے اگر دنیا، ساری دنیا کی مثال تمہاری نظر میں آنے والے مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں اپنے نبی کے کسی منکر کو روزی نہ دیتا، اپنے نبی کے کسی منکر کو روزی نہ دیتا، بند کر دیتا، لیکن ان سب کو دے دی ہے کیونکہ میرے ہاں دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، بیکار چیز ہے تو کھاتے رہے۔ آج کا یہ خوبصورت سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ دنیا کی زندگی کو کچھ لوگ ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر، آخرت خیر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلے صحیفوں میں گزر چکی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں بھی۔ اللہ پاک اتنا دے نا بندہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور جب اس سے زیادہ دے دے تو دعا کرو اللہ اتنا دے نا پھر وہ اسی کے نام پہ صبح و شام لگتا رہے، اتنا دے، اگر توفیق بخشے دینے کی تو پھر اتنا دے کہ کوئی غریب مسکین نہ رہے، ہمارے رزق سے اس کی ہر ضرورت پوری ہو، اور اگر یہ توفیق نہیں ہے تو اتنا دے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، ورنہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔